بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تشریح، ان تینوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آپ سے 5 سے 6 منٹ کا وقت درکار ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو معوذتین میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ معوذتین سے مراد وہ سورتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور یہ 2 سورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ کا پس منظر سمجھ لیں، جس کو عام اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، اس وقت جادو اور وسوسوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ ہر قسم کے شر اور وسوسوں سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک ایک آیت کو اس کے ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ لفظ قل کے معنی ہے کہہ دیجئے۔ اعوذ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ رب کا عربی میں بھی ترجمہ رب ہوتا ہے، اور اردو میں بھی رب کے معنی رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور الناس اس کے معنی ہوتے ہیں لوگ۔ اب پوری آیت کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسانوں کا خالق ہے، ان کی پرورش اور حفاظت کرنے والا ہے۔ جب ہم مشکلات یا وسوسوں میں مبتلا ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی پناہ لینی چاہیے۔ پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح مکمل ہوئی۔ ملک الناس، ملک یہ کہتے ہیں بادشاہ کو۔ ملک کا ترجمہ اردو کے اندر ہے بادشاہ، اور الناس کا ترجمہ ہے لوگوں۔ ترجمہ کس طرح ہوگا پوری آیت کا؟ لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی۔ صرف اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ وقتی ہیں، مگر اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کسی سے پناہ نہیں لینی چاہیے۔ الہ الناس، لفظ الہ کا معنی ہے معبود، اور الناس کا ترجمہ ہے لوگوں۔ پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا لوگوں کے معبود کی۔ ان تینوں آیات کے ساتھ آپ نے لفظ اعوذ کو ضرور لگا کر پڑھنا ہے، اس طرح آپ کو ترجمہ ذرا اور واضح ہو کر سمجھ آ جائے گا۔ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی۔ انسانوں کی اصل حاجت روائی اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے اور دلوں کی کیفیت جانتا ہے۔ اگر کسی کو معبود بنانا ہے تو پھر الہ اور معبودیت کا جو صحیح حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، لفظ من کا ترجمہ اردو میں سے کرتے ہیں، اور شر کے معنی شر ہوتے ہیں، وسواس کے معنی ہوتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے، اور لفظ خناس کے معنی ہے شیطان۔ اس طرح پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ خناس سے مراد شیطان ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا، جو انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان، یہ خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر یہ دوبارہ سے آ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ یہ وسوسے کبھی ایمان کے بارے میں، کبھی گناہوں کی طرف، اور کبھی دل کو بے سکون کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مختلف نوعیتوں کے وسوسے آتے ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ میں تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بھی پناہ مانگیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کا معنی ہے جو، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لفظ فی کے معنی اردو میں ہوتے ہیں میں، اور صدور یہ صدر کی جمع ہے، سینوں کو کہتے ہیں۔ تو پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، میں اس خناس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان کا اصل ہتھیار وسوسہ ہے۔
وہ براہ راست کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خیالات ڈال کر انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس لیے جو اصل ہتھیار ہے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ من الجنۃ والناس، من کا معنی ہوتا ہے سے، الجنہ اس کا معنی ہوں گے جنوں، والناس اور اس لفظ کا ترجمہ ہوگا انسانوں۔ اب پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ کس طرح سے ہے؟ جنوں اور انسانوں میں سے وہ خناس جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، میں سب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وسوسے صرف شیطان جن ہی نہیں ڈالتے، بلکہ بعض اوقات برے انسان بھی دوسروں کے دلوں میں برائی کا بیج بوتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ یہ سورہ ناس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا صرف اللہ ہے۔ دنیا کے خوف، شیطان کے وسوسے یا انسانوں کی سازشوں سے سب سے حفاظت صرف اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور ان معوذتین صورتوں کو اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد چھوٹے بچوں پر اسے پڑھ کر دم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا ہے سنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔